شب برات انتہائی بابرکت رات ہے، اور اس رات اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور رزق لکھا جاتا ہے، اور کس نے کب مرنا ہے وہ لکھا جائے گا۔ انہی اعمال صالحہ کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ انشاءاللہ یہ وظائف آپ کے گھر کو رزق سے اتنا بھر دیں گے جو تا قیامت ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم رزقنا، تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی پر ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا، تنور کو دکایا اور کہنے لگی اللہم رزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا، کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہمارے رب کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں تمہاری دنیا و آخرت کو جمع کرنے والی ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔